معرفت حق جو ہے وہ دنیا تک پہنچی ہے. تو ابھی اگر مولانا صاحب سے ہمارا رابطہ ہے حیدرآباد انڈیا سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب، اور عید مبارک. وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک، عید الاکبر، عید الغدیر، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیر مبارک مولانا صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین، منبر پاک سے اعلان یہی ہونا تھا، منبر پاک سے اعلان یہی ہونا تھا، مصطفیٰ کے بعد علی کو ہی علی ہونا تھا، بقائے نور بنا وادی غدیر کا خم، دین اسلام کو اب اور جلی ہونا تھا. تو دنیا بھر میں جو اس وقت اہل بیت علیہ السلام کے پیار کرنے والے، جاننے والے، محبت کرنے والے، وہ تمام لوگ جو اس عید کی معرفت رکھتے ہیں ان کو عید مبارک، اور جو نہیں رکھتے، یقیناً ہماری جو تاریخ ہے دین اسلام کی، اس میں بہت زیادہ ملاوٹ کی گئی ہے. ایک برملا دن کا کہتے ہیں نا، دن دہاڑے جو ایونٹ ہوا اس کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن الحمدللہ جیسے جیسے اب الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، علماء کرام کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، تو تمام جو لوگ جو نہیں جانتے تھے عید غدیر کیا ہے وہ بھی جان رہے ہیں، اور وہ بھی مذہب حق کا اس پر آ رہے ہیں. تو آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہمیشہ کی طرح مولانا صاحب کا جشن ہم سنیں گے، ان کی تقریر ہوگی، اور پس پردہ آپ اس جشن میں ساتھ بھی دے سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کا نام مجھے پہنچا سکتے ہیں، اور پھر آخر میں جو اجتماعی دعا ہوگی اس میں وہ نام انشاءاللہ مولانا صاحب کی خدمت میں رکھ دیے جائیں گے. تو لیجئے آج کی تقریر کے لیے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا سید عابد بالگرامی صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، اہل بیت چینل سے یہ میری لائیو محفل عید غدیر، سارے مومنین و مومنات کو جو بھی سن رہا ہے اس وقت ان کو بہت بہت مبارک. سب سے بڑی عید آئی، اس سے بڑا کوئی عید کا دن یا اس سے بڑا کوئی دن نہیں. یہ ایک چیز یاد رکھو، یہ غدیر ہے تو آج اسلام ہے. اگر آج مسلمان غدیر کو مان لے، واقع غدیر میں جو ہوا اس کو مان لے، تو پھر آج اسلام کا یہ حشر نہیں، یہ ڈویژنز نہیں ہو، یہ جو حالات ہیں اسلام کے یہ نہیں. اگر مولا کو بلا فصل مان لیتے غدیر میں، جیسے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے مجمع میں 1,20,000 کا مجمع، آخر پہلا حج اور سارے مسلمان جمع ہوئے، سارے حاجی تھے. افسوس یہ کہ حج کرنے کے بعد پہلا حکم تھا، فرسٹ حکم تھا، حج کے بعد مسلمان بالکل تازہ حج، خانہ کعبہ سے نکلے 12 ذی الحجہ کو، اور 18 ذی الحجہ کے قریب خم کے میدان تک پہنچے. یہ خم اس زمانے میں یہ سینٹر پوائنٹ تھا، وہاں سے ڈیفرنٹ راستے جاتے تھے. تو جتنے قافلے تھے، جتنے حاجی تھے، وہ سارے کے سارے خانہ کعبہ سے نکل کے خم تک پہنچتے تھے. وہاں پہ وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ بولے آپ جو بھی ہو، وہاں سے مختلف راستے تھے، طائف کے، جدہ کے، یمن کے، وہ راستے وہاں پہ یہ واقعہ. اور سارے کے سارے حاجی تھے، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں طواف کر کے آئے، سارے کے سارے روز عرفہ اللہ سے معافی مانگ کر آئے، بالکل پاک اور پاکیزہ ہو کر جا رہے. اس کے بعد بھی اگر ایکسپٹ نہیں کیا، حج کے بعد، پہلے حج کے بعد، پہلا حج ہے اس کے بعد، اور وہ بھی رسول کے ساتھ کہا، اس کے بعد جو پہلا حکم اللہ کے رسول نے دیا وہ یہی. جب خود کے میدان میں یہ قافلے پہنچ بھی رہے تھے، کچھ آگے بھی بڑھے، وہاں پہ جبرائیل نے آ کے سرکار کو یاد دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس.
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیت جب آئی کہ اے میرے حبیب، اے رسول، یا رسول اللہ، آپ وہ حکم پہنچا دیجیے کہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے کوئی کار رسالت کا کام ہی نہیں کیا. یعنی 23 برس کی محنت سرکار کی اس حکم پہ آ کے رک گئی، اس اعلان پہ آ کے رکی. 23 برس 23 ایئرس اتنا سٹرگل کر کے کمپلیٹ اسلام کو پروپوگیٹ کر کے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر کے اللہ کا رسول اتنی محنتوں کے بعد جب حج کیا، پہلا حج وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ حکم آتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. تم کافروں کے شر سے محفوظ رہو، انسانوں کے شر سے محفوظ رہو. جب یہ حکم آیا تو سرکار نے پورا وہ اہتمام کیا. واقعہ آپ کے دلوں پر نقش قلب حجر کی طرح، غدیر کا واقعہ ہر شیعہ کے دل پر نقش قلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے آج ہماری پہچان. یاد رکھو، اگر غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو واقعہ کربلا نہیں، غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو یہ اسلام میں یہ حشر نہیں، غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو پھر اسلام میں جو آج حشر ہوا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. ایک اسلام ہوتا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری سے اہل بیت کے چینل کے پلیٹ فارم سے اگر غدیر ایکسپٹ کر لیتے تو کچھ نہیں. اس لیے کہ رسول کے بعد مولا کو ماننا تھا. کوئی حکم ایسا نہیں تھا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. علی کو بلا فصل مانو، علی کو میرے بعد مانو. مولا ایک ایسی پرسنالٹی ہے، مولا ایک ایسی شخصیت ہے، ان کو سبھی ایکسپٹ کرتے. جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیا کا آج بھی مولا کے کردار کے، مولا کے اخلاق کے، مولا کے علم کے سب قائل، سبھی ایکسپٹ کرتے ہیں مولا. لیکن ایسا ایکسپٹ کرنا نہیں ہے جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے ویسے ماننا. کہ رسول کے بعد پھر کوئی اور ہے ہی نہیں. تو ہوا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جب یہ حکم آیا تو جو لوگ آگے بڑھ گئے ان کو بلوایا. لیکن اب بلوائیں گے کیسا؟ آسان نہیں تھا. تھکا ہوا مجموعہ حج کر کے جا رہا، اب آگے بڑھ گیا پھر پلٹ کے آنا یہ اور سب اونٹ پہ گھوڑوں پہ اس طرح جائے. تو اللہ کے رسول نے جناب سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ یہ کہہ کر پکار حیا علی خیر العمل. حیا علی خیر العمل پہلی مرتبہ غدیر میں آئے جو ہم اذان میں آج کہتے ہیں. یہ غدیر کا اعلان. حیا علی خیر العمل کے خیر عمل کی طرف سب سے بڑا عمل، عمل تو ہے لیکن خیر العمل سپرلیٹو ڈگری کا اس طرح پکارو تو عرب واپس آئے. تو سرکار کے حکم پہ جناب سلمان اور ابو ذر نے تیز آگے بڑھ کے اسے جو قافلے چلے جا رہے تھے ان کو روکا، روک کے کہا کہ یا علی خیر العمل، یا علی خیر العمل. رسول نے تم کو بلایا. سارے مسلمان حیرت میں پڑ گئے، حج ہو گیا اب کیا کون سا خیر العمل. سب پلٹے. بڑا اہتمام ہے غدیر کا. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو مجھے بھی غدیر کا اہتمام کرنا. آپ آج کا دن گزر گیا لیکن کوئی بات نہیں، 3 دن تک غدیر کا اہتمام کرو. اپنے بچوں سے بات کرو، sit with your kids and talk about غدیر. بات کرو غدیر. اتنی بڑی عید ہے، اس عید میں یہاں تک کہا ہے. آپ امیجن کرو کہ کتنا بڑا دن. ابھی آپ کا دن تو کمپلیٹ ہوا بھی نہیں، ابھی still there is a time. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے شاید مغرب میں. تو آپ یہ دن کے لیے کہا گیا ایک مومن کو کھانا کھلاؤ. ایک مومن کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، کھجور کھلا سکتے، ڈیٹ کیا ویلیو تھی. ایک ڈیٹ بھی کھلا رہے، کوئی میٹھا کھلا رہے، کوئی کھانا کھلا رہے ایک کو. تو 1,24,000 انبیاء کو، رسولوں کو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک ان کے اپنے دعوت دی. آپ امیجن کرو کہ اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں سرکار کی دعوت، صرف سرکار کی دعوت کروں تو میری یہ سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا میرے لیے فائدہ ہے کہ میں اور اللہ کے رسول کو میں دعوت دوں، ان کو اپنے پاس کھانا کھلاؤں. نبی آدم سے لے کے خاتم ایک آدمی کو کھانا کھلاؤں. ابھی بھی آپ کے پاس دن ہے، 3 دن تک کرو یہ عمل. کسی ایک غریب کو، کسی ایک مستحق کو بیک ہوم انڈیا پاکستان میں یا لندن آپ ایک میل کرا دیں. میل نہیں بھی کرا دیں، کوئی گفٹ دے. کہا گیا کہ غدیر میں ایکسچینج آف گفٹس کرنا چاہیے، غدیر میں گفٹس دینا چاہیے اور بچوں کو عیدی دینا چاہیے. کیوں عیدی دینا چاہیے؟
کہ ان بچوں کو معلوم ہو کہ یہ عید کا دن، اس سے بڑی عید جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، رمضان میں ہر بچے کو نیا لباس پہناتے، بہت اچھی بات ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو نیا لباس پہناتے، عید الاضحیٰ ہے نیا لباس پہناتے، نیو ڈریس لاتے، اور کہ عید کا دن ایک کامن فیکٹر ہے سب پوری دنیا میں، بہت اچھی بات، لیکن غدیر میں کرو، غدیر میں اگر رمضان میں نہیں کر سکتے تو غدیر میں ضرور کرو۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 3 دن، تو آپ بچوں کو گفٹ دو، ایکسچینج آف گفٹ کرو، کوئی بھی گفٹ، آپ کینڈیز دیجیے، ٹافیز دیجیے، جو دینا چاہتے ہو، لیکن غدیر میں ایک دوسرے کو دینا انتہا سے زیادہ بڑا ثواب، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ تم 1 سال آئندہ غدیر تک کھاؤ گے، تمہارے رزق میں اتنی برکت ہے اگر تم نے غدیر میں کی۔ غدیر ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی غدیر ہے، ہم غدیری ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہے، تو غدیر کو اس زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو۔ یہاں پہ 8ویں امام کا، امام علی رضا غریب الغرباء کا ایک ارشاد آپ کو بتاتا کہ غدیر کیا ہے اور محرم کیا ہے۔ مولا کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ جب بھی مولا کے پاس خم میں یا خراسان میں جب مولا تھے، تو جب بھی کوئی پوئٹ، کوئی شاعر آتا تھا امام کے پاس، امام سے ملنے کے لیے، تو مولا اس سے کہتے تھے کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں بغیر قصیدہ یا مرثیہ لکھے بغیر میں آپ کے پاس کیسے آ سکتا؟ بس یہ سنتے مولا فوراً غلاموں کو کہتے کہ مجلس کا احترام، پردہ لگایا جاتا، سیدانیاں پردے کے پیچھے آ رہی، مولا خود نیچے فرش اعظم پہ بیٹھے اور ذاکر کو منبر پہ بیٹھے اور بولتے کہ آپ تو مرثیہ سنا، مجلس کا مولا حسین کا ذکر کرتے۔ تو جب کوئی آیا، انہیں ایام اعزا رہو یا نہ رہو، یہ بھی ہمارے پاس ایک سنت، کبھی بھی مجلس حسین کر سکتے، یہ ایک سنت امام ہے، تو رہو یا نہ رہو، امام مجلس کا اہتمام۔ تو لوگوں نے امام سے اعتراض کیا، مولا سے کہا، غریب الغرباء سے، کہ یا مولا آج کوئی غم کا دن نہیں ہے اور آپ جب کوئی شاعر آتا آپ مجلس کرتے، اب امام کا جملہ سنو، میری بات واضح ہو۔ امام نے کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں، اب اتنی مجلسیں کریں کہ تم لوگ عاشورے کو نہ، حسین کی شہادت کرو، تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر لوگوں نے بھلایا تو آپ اور ہم بھی وہی کرو، تو زیادہ سے زیادہ غدیر کو سیلیبریٹ کرو، اتنا بڑا سیلیبریشن ہونا چاہیے 3 دن تک۔ آج تو 18 ذی الحجہ ہو گئی آپ کے انڈیا میں، تو کل ہے 18، 19، 20، 3 دن تک جشن کرو۔ جب میں یہ نہیں بولا کہ 100 آدمی کو بلا، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو کہ پتا چلے کہ عید غدیر کا سیلیبریشن۔ تو بچوں کو بتاؤ، جنریشن بعد جنریشن اگر غدیر اسٹرانگ ہو گئے، اور آپ یہ بات میں کلیئر کروں کہ واقع غدیر جو ہوا، واقع غدیر کا صرف یہ شیعہ روایتیں نہیں، 18 یا 27 اہل سنت کی بڑی کتابیں، اس میں واقع غدیر لکھا کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے غدیر کو بھولا دے، کمپلیٹ بھولا دے، اس لیے کہ اگر غدیر یاد آتا تو پھر ان کو خلافت چھوڑنا، تو غدیر کو بھولاؤ کہ یہ مسئلہ ہی حل ہو، کہ مولا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا۔ اور دیکھیے مولا کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مولا کو بلا فصل ماننا ہے، رسول کے بعد کوئی اور نہیں ہے، صرف میرا مولا، یہ ایکسیپٹ کر، بلا فصل امام علی کو ماننا۔ تو اور لوگ جمع ہوئے، پیچھے جو آگے جو تھے وہ لوگ پیچھے آئے، جو پیچھے تھے ان کا رسول نے انتظار کرتے رہے، اور جب سب جمع ہو گئے خم کے میدان میں، خم ایک ویل تھی، ایک کنواں تھا وہاں، اس کا نام خم، جہاں پہ یہ واقع۔ اچھا آج بھی اس کی نشانی باقی، جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، اگر آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھتے تو آپ مسجد شجرہ سے سارے حج شیعہ سنی سب مسجد شجرہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام پہن کے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ حبی کا جانا۔ تو خانہ کعبہ کے 4 چیک پوسٹ، میں اپنی زبان میں بول، 4 جگہ سے لوگ آتے، طائف سے آتے ان کی میقات الگ ہے، یمن سے آ رہے تو ان کی میقات، جدہ سے کوئی آ رہا، آج جدہ ایئرپورٹ سے اتر کے اگر آپ خانہ کعبہ جانا چاہتے ہیں عمرے کے لیے تو احرام کعبہ نہیں گئے، اب مسجد شجرہ نہیں جاتے، وہ دور ہے، ایک جگہ ہے جوفا 150 کلومیٹر کے قریب جدہ ایئرپورٹ سے، 150 یا 200، وہ ہے میدان غدیر آج، یعنی اللہ نے اس میدان کو باقی رکھا۔ میں خود جا چکا، میں نے وہاں سے احرام مان کے میں نے عمرہ کیا، جدہ والوں کے لیے جوفا سب سے قریب میقات، تو وہاں سے لوگ حج پہ آتے، تو وہ جو جگہ تھی اس وقت جوفا میں نام نہیں تھا،
उस वक्त होम इसलिए नाम था कि कुआं है, एक वेल थी वहां, तो उस कुएं से ये मशहूर हुआ ये मैदान, वहां पे रोका, इस काफिले को रोका गया। ऑलमोस्ट 80,000 80,000 से 1,30,000 तक रिवायत जो हाजी थे, पहला हज, और अल्लाह के रसूल सरकार का आखिरी हज, इसलिए कि सरकार ने कह दिया ये मेरा आखिरी है, अब इसके बाद मैं बहुत जल्दी अल्लाह की बारगाह में चला। तो हर आदमी आ रहा, तो पूरी दुनिया से जहां जहां मुसलमान थे हर जगह के लोग सब जमा, और जमा होकर जब हज करके वापस हो रहे, ऐसा नहीं कि खाने का वक्त से कोई दूसरे रास्ते पे चले, सबको वहां आना था, खून को वहीं से रास्ते बनते, इसीलिए वहां पे रोका कि हर आदमी तक ये पैगाम पहुंचे। देखिए ये एक एक जुमला मेरा एक एक मजलिस, मैं आपको सिर्फ डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा कि हर आदमी तक पैगाम पहुंचे। आज हमारी भी जिम्मेदारी कि हम भी इस पैगाम को पहुंचाएं। आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर गदीर 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 के मैसेजेस इतना फैलाओ कि कम से कम कुछ तो करो। भाई यूथ को बोला कि तुम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अगर आज तुम्हारा इंस्टाग्राम खुला और लोग देखे तो कम से कम मालूम हो कि व्हाट इज गदीर, एक छोटा सा गदीर के बारे में लिखो और इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो। क्यों? उससे पता चलेगा दूसरे लोगों को कि गदीर एक ईद थी। मैंने तो यहाँ तक कहा था मुख्तलिफ जगहों पे कि छोटी जगह, बड़े शहरों में, कि वहां पे न्यूज़पेपर्स में स्पेस खरीदो और स्पेस खरीद के गदीर के बारे में लिखो। लेकिन आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा? उसके अलावा बेहतरीन जो इस वक्त सिस्टम है वो हमारा पास, हमारे इंडिया है। तो उस मीडिया के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गदीर के बारे में लिखो और पैगाम पहुंचाओ कि गदीर है क्या, व्हाट इज गदीर, ये कह कर ये हेडिंग करके नीचे गदीर के बारे में 1 या 2 पैराग्राफ लिखो, तो लोगों को मालूम होगा कहीं अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस का लाना आपकी जिम्मेदारी, इसलिए कि वाकई गदीर में सबसे बड़ा मैसेज यही था कि सरकार ने सबको बुला के कहा, सबको बुला के कहा, क्या खूबसूरत तरीके से। आज तक अगर 80,000 का भी मजमू था, 80,000 आज भी बहुत होते हैं, लेकिन उस जमाने का पॉपुलेशन और उस जमाने में 80,000 लोग एक जगह बैठे हुए और उनके पास जाके सरकार ने मिंबर बनवाया। ये भी एक पैगाम दिया कि अल्लाह का इस बंदे का जिक्र मिंबर पे होगा। बाद में कोई ये ना कहे कि सिर्फ जिक्र इलाही मिंबर पे होगा, लेकिन गदीर के मैदान में मिंबर मान के अल्लाह के रसूल ने ये सुन्नत बना दी कि अली का जिक्र होगा तो मिंबर पे होगा। कजाओं का मिंबर बनाएगा। मिंबर जब तैयार हो गया, वाकया आपके सामने में, वाकया नहीं पढ़, सरकार मिंबर पे एक और रिक्वेस्ट आपसे करता सारे यूथ को, जो भी सुन रहा मुझे चैनल पे, कि गदीर का जो खुतबा है, जो सरमन है अल्लाह के रसूल का, ये जरूर पढ़ो। सरमन ऑफ यौम गदीर, सरमन ऑफ, हम 1000 चीजें पढ़ते, लेकिन गदीर का सरमन अल्लाह के रसूल का हर सरमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हर खुतबा उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन गदीर का खुतबा जरूर पढ़ो। उसमें सरकार ने पहले दिन से आखिरी दिन तक के सारे वो एहसानात क्या क्या इतना बोला कि तुम लोग जे हालतों में थे मैंने तुम्हें दूर रखा। इल्म, सारी वो चीजें इस्लाम की 23 बरस की तबलीग को एक खुतबे में ला के रख। गदीर का खुतबा इंटरनेट के ऊपर, अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, जो जबान आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुतबा है, आपका विजन खुले। मौला ने, अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे जाके सारे मुसलमानों को एड्रेस किया, 80,000 से 1,20,000 एड्रेस करके सारी बातें बताने के बाद पूछा कि क्या मैं तुमसे ज्यादा कुदरत और ताकत रखता हूं तुम्हारे नफ्सों पे? आप इमेजिन करो कि 80,000 का मजमा एक साथ पुकार के बोलता है खालू बता, बेशक हमारे ऊपर आपको कुदरत, हर चीज को, हमारी हर चीज कुछ नहीं है, कुदरत आपको, ताकत आपको है। जब सब ने कहा खालू बता, उस वक्त मेरा मौला भी बैठे सामने, मेरे मौला को बोला करीब, मिंबर के करीब जब मेरा मौला, अब मेरी तरफ लुकट उठाया, कैसे ऐसा पीछे से नहीं, बल्कि मौला आए सरकार मिंबर पे, मौला का चेहरा मजमे की तरफ, और पीछे से क्या जरूरत थी उठाने की? वहीं खड़े बोल दे सकते थे कि मन कुल्ला मौला फाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली इसका मौला।
اٹھا کے بتایا. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ علی کا نام بتایا کہ دیکھو یہ علی کوئی اور نہیں, یہ علی کو پہچانو. پیچھے سے اٹھایا, اتنا اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپایا. یہ بھی ایک میسج تھا کہ اب میں چھپ جاؤں گا کچھ دنوں کے بعد. یہ علی نے اتنا بلند کر دیا ایسے. اس کے بعد پورے مجمع کو بتایا, میری گھر پورے مجمع کو بتایا. مجھے آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب نے کہا علی. آپ امیجن کرو 80,000 کے لوگوں نے ایک ساتھ کہا علی 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 علی. نعرے حیدری وہاں کروا گیا علی کا میدان کر کے اٹھا کے. اب کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی, کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا. من کنتو مولا ہو فہذا, میں لفظ فے, پلیز غور سے لفظ فے ہے بیچ. من کنتو مولا ہو فہذا علی. جب بھی کسی سینٹنس میں عربی کے, غور سے عربک کے جو بھی سینٹنس اس سینٹنس کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو وہ مل جاتا, آگے کا پیچھے کا مل جاتا, پھر کوئی گیپ نہیں ہوتا. جیسا کن فیکن, اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً, کن فیکن, اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً. اسی طرح یہاں بھی اللہ کے رسول نے ساری دیواروں کو توڑا, ساری دیواروں, اور کہا کہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. فوراً, یہ نہیں کہ ایک دو کے بعد, نہیں, فوراً. فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں فہذا علی, علی بھی اسی کا مولا. جب یہ کہا تو پورا مجمع میں سکتا چھا, اور کہا کہ میں جا رہا, میرے باپ میرا علی. اور فوراً خیمے میں بٹھوایا. سلمان اور ابو ذر اور بیسم یہ لوگ خیمے کو نصب کیا, اور سارے مجمع سے کہا, سارے مجمع سے علی جا کے بیٹھ کے اس کے بعد وہ دعا کہ مولا کے لیے دعا کی کہ یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون. جس نے علی کی مدد کی اس نے میری مدد کی. دعا کرا خیمے میں بھی. خیمے میں بیٹھنے کے بعد سارے مسلمانوں کو پہلا حکم ہے, پہلا حکم ہے, دوسرا حکم, پہلے منظور تو مولا فاضل مولا کا حکم, پھر دوسرا حکم غدیر میں کہ جاؤ اور علی کو مبارکباد, علی کو مبارکباد, جاؤ اور علی کو مبارکباد. دیکھیے مبارکباد کتنی غدیر میں ایک دوسرے کو ایکسچینج آف گریٹنگز, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ مولا کو دی گئی رسول کے حکم کے اوپر کہا کہ جاؤ اور علی کو مبارکباد. کہ لٹرلی لائن بنا کر, کیو بنا کر ایک ایک مسلمان آگے بڑھے. عورتوں کو بھی, اور عورتیں جو بیٹھ کرتے تھے وہ پانی کے اوپر, اور مسلمان گئے اور علی کے ہاتھ پہ سارے کے سارے جا کے بیٹھ کر. اور اللہ کے رسول کا حکم ہے, کوئی جا نہیں سکتا, اس لیے کہ کجاوے سب یہی تھے. 3 دن تک یہ کام ہوتا, لوگ آتے تھے مولا کو مبارکباد. اسی کے لیے ایک بڑا مشہور جملہ ایک دشمن اہل بیت کا ہے, میں نام نہیں لیتا, میں اتنا کہہ دیا دشمن اہل بیت جو سب سے بڑا دشمن, اس نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ بکر بکر یا علی مبارک ہو کہ تم مولا بن. 3 دن تک ہوتا, تو ہم بھی 3 دن تک یہ عید کو سیلیبریٹ کریں, جتنا سیلیبریٹ کر سکتے کرو. سیلیبریشن میں یہ نہیں بولا کہ آپ پورے ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرو, جتنا کر سکتے لیکن کرو. یہ غدیر کو اتنے گرینڈ اس میں سیلیبریٹ کرو, اتنا گرینڈ. یہ نہیں کہ بس ایک جشن میں چلے گئے کافی, جب تک لوگوں کی ہیلپ کر سکتے غدیر میں, غدیر کو کا ذکر کرو. اب میں آپ کو وہ عمل دے رہا ہوں کہ جو غدیر کے دن کا عمل ہے اور اتنا آزمایا ہوا. ہمارے علماء یہ کہتے کہ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے تو کبھی اس کا زوال نہیں ہے, ڈاؤن فال نہیں. کون سی؟ کل اور آج. اب بیٹھے ہوئے آپ کے پڑھو, یہ تو سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے حق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم, بے حق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم, بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ وہ آیت, یہ اگر کوئی پڑھے, ابھی بھی موقع ہے, سمپل ہے. آپ یہ پڑھی جتنی ہو سکے اپنی دعا سے, اور یہ نیت کر لو کہ میں روز اس کی ایک تسبیح, اگر روز ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے 10 دفعہ 9 مرتبہ پڑھو, 18 مرتبہ, لیکن کیا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم, بحق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم, بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین. دوستو یہ وہ تسبیح ہے کہ تمہاری کوئی حاجت کوئی پریشانی غدیر کے ان کلمات کے صدقے میں وہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ تو یہ اللہ اور یہ جملہ اللہ کے رسول کی حدیث من کنت مولا ان کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے تھے من کنت مولا. اس کے بعد الیوم یہ قرآن کی وہ آیت یہ پڑھنے کے بعد لوگ جتنا ہو سکے یہ پڑھو لوگ آ کے مبارکباد دیتے رہے. اور جیسے ہی اعلان ولایت ہوا جیسے ہی مولا کو ہاتھوں میں بلند کیا فوراً جبرائیل نے آ کے وہ مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین کہ اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا. جو اسلام نبی آدم سے چلا تھا جو جناب آدم نے جو پہلے انسان پہلے نبی جنہوں نے پیغام لایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا نبی آدم سے ہوتا ہوا مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا 1,24,000 نبی جب سرکار کے اوپر آیا تو سرکار کا بھی اعلان یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سرکار نے بھی یہی اعلان کیا تھا جو 1,24,000 نبیوں کا پیغام تھا وہ آج کمپلیٹ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. دین کس پہ کمپلیٹ ہوا؟ ولایت امیر المومنین کے اعلان کے اوپر. علی کی ولایت کے اعلان کے اوپر دین کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وہ اتممت علیکم نعمتی آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. ساری نعمتیں جو اللہ کے پاس سے آنے والی وہ تمام ہو گئی. اس کے بعد کا رضیت لکم اسلام دینا کہ آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. آپ سوچو اللہ اگر راضی ہو جائے اس کا نام غنی. اللہ اگر کسی عمل سے راضی ہو جائے کمپلیٹ ہے. تو بس یہ آیت آئی آیت آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ دین مکمل ہو گیا. سجدہ شکر میں گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا پورا پیغام کمپلیٹ ہو گیا میں اور تو ہم سے اب راضی ہو گیا. تو دوستو یہ تو بہت شارٹ کر کے میں ایک سکیچ پیش کیا غنی کا فریق اس لیے کہ یہاں پہ وقت محدود ہوتا ہے. محدود وقت میں آپ کو بولنا تھا تو جو پیغامات میں نے دیے اس پیغامات پہ کوشش کرو عمل کرنے کی. غدیر you have to celebrate in a grand way in a grand way. سب سے بڑی عید آئی ہر عید چھوٹی ہے یہ غدیر سب سے عید الاکبر جس پر یہ عید الاکبر ہے یہ ہماری پہچان ہے. بس دوستو غدیر کو اپنے بچوں کو بتاؤ بچوں کو سکھا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا ہو فازان من کنت مولا ہو اس کی ترتیب من کنت مولا ہو فازان. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پڑھنے کے بعد آپ دیکھنا اس کے بعد دعا مانگو اس کے بعد اپنی حاجت کا رکھو پھر دیکھو کہ غدیر کے ان کلمات سے من کنت مولا ہو فازا علی المولا سے کیسی تمہاری دعائیں قبول ہوگی کیسی تمہاری پریشانیاں دور ہوگی. امتحان تو آتا امتحان آئے گا لیکن جائے گا بھی مولا ہی کی ولایت کے صدقے. تو ولایت امیر المومنین کا اعلان غدیر میں ہوا and we are so proud ہم so proudly کہتے اور شکر ادا کرتے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اس لیے کہ آج ولایت امیر المومنین اگر ہمارے دلوں میں آئی ہے تو ہماری ماں کی طرف سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے باپ کی طرف سے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اس لیے کہ انہوں نے حلال کھلایا تو آج ولایت امیر المومنین آئی. آج شب جمعہ ہے ہماری ہر شب جمعہ کی مجلسیں ایصال ثواب کی ہوتی. آج لاکھوں ہزاروں لاکھوں ملینز لوگ جو دنیا سے چلے گئے مولا کے چاہنے والے آج وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ خالی 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا ہو فازا علی المولا کہہ